بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی ہب آفیشیل میں خوش آمدید۔ آج پھر دوستوں میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی اور سچی کہانی لے کر آئی ہوں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ میرا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تو چلیں بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ عرفان میرا چچا زاد بھائی ہونے کے علاوہ میرا بہت ہی اچھا دوست تھا۔ اس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا۔ شروع ہی سے ہم اکٹھے کھیلتے پڑھتے آئے تھے۔ اس کی اور میری عمر میں چند سال کا فرق تھا۔ وہ مجھ سے صرف 4 سال بڑا تھا۔ گریجویشن کرنے کے بعد میں لاہور آ گیا اور ایک کمپنی میں کام کرنے لگا، جبکہ عرفان بس وہیں گھر پر آوارہ گردی میں مصروف تھا۔ وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا اور میں بھی۔ عرفان کا والد ایک ملازم تھا، جبکہ میرے والد کی معمولی سی دکان تھی۔ میں نے اپنی غربت کو دیکھتے ہوئے سخت محنت کی اور یوں میری محنت رنگ لائی، جبکہ عرفان شروع سے ہی آوارہ تھا۔ اس نے کبھی محنت نہ کی، ہر بار بس پاس ہی ہو جاتا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میری نوکری لگنے پر عرفان بھی کوئی کام کرتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا، تم اپنے افسر سے کہلوا کر مجھے بھی ساتھ دفتر میں کسی اچھی جاب پر لگوا دو، لیکن مجھے اس پر سخت اعتراض تھا۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس کی آوارہ گردی، اور کوئی بھی آوارہ گرد بندہ ایک جگہ ٹک کر کام نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری وجہ اس کا نشہ اور لڑکیوں میں دلچسپی، اور تیسری وجہ اس کی تعلیم۔ اس لیے میں نے اسے بڑے پیار سے ٹال دیا کہ تم کم از کم FA تو کر لو، پھر میں تمہیں کام پر لگا دوں گا۔ اس کی تعلیم میٹرک تھی۔ میں نے ابو سے بات کی تو انہوں نے مجھے سختی سے منع کیا کہ خبردار، وہ تمہارے لیے بھی نقصان کا باعث بن سکتا ہے، تمہاری بھی نوکری خراب ہو سکتی ہے۔ جبکہ عرفان کو اس کے گھر والے نہیں سنبھال سکتے تو تم کیا چیز ہو؟ خبردار اسے اپنے ساتھ کام پر لگوایا تو۔ ابو کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی۔ عرفان نے اصرار کرنا شروع کر دیا، مگر میں نہ مانا۔ حالانکہ اگر میں چاہتا تو اسے ٹیلی فون آپریٹر یا کسی اور کام میں لگوا سکتا تھا، مگر میں نے ایسا نہیں کیا۔ عرفان کو اس بات پر بہت دکھ ہوا، اور بقول اس کے، اگر میں یہاں نہیں رہا تو تم بھی یہاں نہیں رہو گے۔ میں اس کی دھمکی سے مرعوب ہو گیا اور گھر والوں کو اس بارے میں اطلاع دی۔ پھر ابو نے اپنے بھائی یوسف سے اس بارے میں بات کی، پھر انہوں نے عرفان کو ڈانٹا۔ اس دوران عرفان نے مجھ سے بالکل بھی بولنا چھوڑ دیا۔ میں اس کے گھر اس سے ملنے جاتا تو یا تو وہ اٹھ جاتا یا پھر کمرے میں بند ہو جاتا۔ بہرحال اس دوران 2 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ اس دوران اس کی آوارہ گردی عروج پر تھی۔ والدین کے بار بار اصرار اور ڈانٹ کو وہ ٹافی سمجھ کر کھا جاتا۔ گرمیاں تھی اور میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھ کر واپس آیا تو ہمارے آفیسر انچارج نے مجھے ایک کیس لکھنے کے لیے بلایا۔ میں اپنی کاپی لے کر ان کے کمرے میں گیا۔ انہوں نے مجھے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ میں اس وقت بڑا حشاش بشاش تھا، لیکن چند منٹ بعد ہی مجھے شدید بے چینی اور گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے کاپی پر جانوروں کی تصویریں بنانا شروع کر دی۔ اسی دوران میرے انچارج صاحب نے کہیں کچھ لکھوانا شروع کر دیا، جو کہ میں لکھتا رہا۔ جب بھی وقفہ آ جاتا تو میں دوبارہ جانوروں کی تصویریں بنانا شروع کر دیتا، مگر گھبراہٹ وغیرہ کسی طرح ختم نہ ہوئی۔ میرے ماتھے سے پسینہ نکلنے لگا، حالانکہ اندر AC بھی چل رہا تھا، اور میرا منہ سرخ ہونے لگا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب کہیں اختتام پذیر ہونے والا تھا تو میرے آفیسر نے میری حالت دیکھتے ہوئے مجھ سے کہا، آصف خان، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں رندی ہوئی آواز میں بولا، نہیں۔ تب انہوں نے کہا، تمہارے جونیئر کو بلا لیں۔ میں نے بمشکل کہا کہ آپ جلدی سے مجھے لکھوا دیں، اور انہوں نے لکھوا دیا۔ پھر انہوں نے باورچی کو بلایا اور مجھے چائے پانی وغیرہ پلائی، مگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی۔ میں گھر چلا آیا، یعنی اپنے دفتری کوارٹر پر۔ وہاں جا کر میں نے ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا، دوائی لی، مگر اس سے بھی مجھے آرام نہ آیا۔ بے چینی اور گھبراہٹ مجھ پر طاری رہی، اور مجھے لگنے لگا کہ میرا سانس بند ہو جائے گا اور ابھی موت کا فرشتہ آئے گا اور میری روح قبض کر لے گا۔ مجھے موت سے خوف آنے لگا، جی چاہنے لگا کہ یہاں سے بھاگ جاؤں، مگر میں جب اپنے گھر کی حالت کا خیال کرتا تو مجھے چپ رہنا پڑتا۔ میں سوچتا کہ اگر میں مر گیا تو میرے ماں باپ کا کیا حال ہوگا، وہ تو صدمے سے ہی مر جائیں گے۔ رات کو 8 بجے اللہ اللہ کر کے میری طبیعت درست ہوئی۔ پوری رات مجھے اچھی نیند آئی۔ صبح میں اٹھا، نہایا دھویا اور ناشتہ کر کے ویگن پر جا کے بیٹھ گیا۔ کوارٹر دفتر سے کوئی 10-12 کلومیٹر دور تھا، اس لیے سواری استعمال کرنا پڑتی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے سینے میں شدید درد ہوا۔ ایسے لگا جیسے میرے سینہ اندر سے کسی تیز دھار آلے کی مدد سے کاٹا جا رہا ہو۔ مجھ سے درد برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ میں درد کی شدت سے چیخ اٹھتا، میں فوراً ویگن سے اتر گیا اور نڈھال قدموں سے چلتا ہوا قریبی ورک شاپ میں موجود ایک خالی کرسی پر جا بیٹھا۔
مجھے سینے میں شدید تکلیف محسوس ہو رہی تھی جس کا برداشت کرنا مشکل ہو گیا، اور میں وہیں پر بیٹھ کر رونے لگ گیا، منہ پر رومال رکھ لیا تاکہ دوسروں کو میری پوزیشن کا علم نہ ہو۔ 10-15 منٹ کے بعد میری حالت درست ہوئی تو اٹھ کر منہ سے آنسو صاف کرتا ہوا دفتر آ گیا۔ بڑی مشکل سے آفس ٹائم گزارا اور اپنے سینئر کو بتلا کر قصور میں اپنے گھر آ گیا، کیونکہ دوسرے دن اتوار تھا۔ رات تک تو حالت اچھی رہی، لیکن رات سونے کے چند منٹ بعد وہی سینے کا درد شروع ہو گیا اور میں درد کی شدت سے بستر پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ یوں لگنے لگا جیسے کسی نے مجھے اندر سے پکڑ لیا ہو اور میرے تمام اعضاء کو بھینچ لیا ہو۔ چند منٹ بعد حالت درست ہوئی، مگر اس دوران میرے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات آنے لگے کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے، خودکشی کر لو۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے کی بانسری۔ اور پھر ان خیالات نے زور پکڑا تو مجھے ایسے لگا کہ میں کہیں واقعی خود کو موت کے حوالے نہ کر دوں۔ میں اٹھ کر باہر آ گیا، مگر ذہن میں خیالات بار بار مجھے خودکشی پر اکسا رہے تھے، مگر میں بڑی بہادری سے خود پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ میں حیران تھا کہ اچانک یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ پیر والے دن دفتر گیا، اب کمر درد بھی شروع ہو گیا تھا۔ جب کمر درد شروع ہوتا تو یوں لگتا جیسے میرے جسم میں سخت باقی نہ رہی ہو، مجھے جکڑ دیا گیا ہو۔ ابھی دفتر آئے ہوئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ دوبارہ میرے ذہن میں وہی خودکشی والے خیالات آنے لگے۔ میں نے اپنا دھیان لاکھ بار ہٹانا چاہا، مگر ایک ہی بات نے میرے ذہن اور وجود کو جکڑ لیا کہ اس زندگی سے موت بہتر ہے، خودکشی کر لو، زندگی کو ختم کر ڈالو۔ مگر کیسے؟ کھڑکی سامنے ہے، اس سے کود جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، آخر بلیاں بھی تو کود جاتی ہیں، فکر نہ کرو، چوٹ نہیں لگے گی۔ جس کھڑکی سے کودنے کو میرا ذہن اصرار کر رہا تھا وہ بلڈنگ کی 18ویں منزل پر تھی، اور وہاں سے کودنا موت سے کم نہیں تھا۔ میں نے لاکھ سر پٹکنے کی کوشش کی، مگر صورتحال جوں کی توں رہی۔ پھر یکایک تمام خیال مجھ پر حاوی ہونا شروع ہو گئے، انہوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لینا شروع کر دیا۔ میرا خود پر کنٹرول نہ رہا اور میرا ذہن خودکشی کی طرف مائل ہوتا گیا۔ میں اٹھا اور کھڑکی کے پاس آ گیا، میں نے دونوں پٹ کھول دیے اور باہر کا جائزہ لیا۔ قریب تھا کہ میں کود جاتا، اچانک ہی وہاں حقروب آ گیا۔ اسے دیکھ کر میں اس خیال کو عملی جامہ نہ پہنا سکا۔ کچھ دیر تک وہ ادھر کام کرتا رہا، پھر چلا گیا۔ جو ہی وہ گیا وہیں خودکشی والے خیالات نہ جانے کون کون سے کھدروں سے نکلنا شروع ہو گئے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور رونے لگ گیا۔ تنگ آ کر میں نے دوبارہ کھڑکی کی طرف اٹھ کر کودنے کی کوشش کی۔ میرے ذہن میں یہ الفاظ بار بار ہتھوڑی کی طرح برس رہے تھے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ مروانے والے سے بچانے والا زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ فوراً ہی میرا جونیئر عمران وسیم آ گیا، پھر تو یہ معمول بن گیا۔ دفتر میں کبھی مجھے کمر درد، سینے کا درد شروع ہو جاتا تو میں لیٹ جاتا۔ اس دوران لاہور کے مشہور ڈاکٹروں سے میں نے علاج کروایا، مگر بالکل بھی افاقہ نہ ہوا۔ ہاں، البتہ پانی کی گرم بوتل کمر پر لگا دینے سے کچھ کمر درد کم ہوتا۔ اسی حالت میں دفتر آنا جانا لگا رہا۔ دل میں کئی بار آیا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر چلا جاؤں، مگر اتنی اچھی نوکری اور ساتھ میں بھورے والدین کو نہ جانے کتنی تکالیف سہ کر مجھے پالا پوسا اور جوان کیا، اور میں جب کسی قابل ہوا تو پھر کیوں نہ اب ان کو آرام سے کھلاؤں۔ ان کی کوئی عمر ہے اب محنت مزدوری کرنے کی؟ ذہنی حالات کی بالکل بھی سمجھ نہ آتی کہ آخر میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں اسے کام کی زیادتی تصور کرتا، کیونکہ میں اپنی ذہانت اور کام کی وجہ سے دفتر میں نمایاں مقام رکھتا تھا۔ پھر ایک دن جمعہ تھا، صبح سویرے حسب معمول تیار ہو کر دفتر کے لیے نکلا۔ ابھی دروازے پر ہی تھا کہ شدید کمر درد ہوا۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے میرے اندر نیزہ گھسیڑ دیا ہو۔ درد کے مارے میرے منہ سے چیخیں نکل گئی۔ گرتا پڑتا ٹیلی فون کی طرف آیا اور آفس کا نمبر ڈائل کیا۔ درد کے مارے آواز بھی ٹھیک سے نکل نہیں رہی تھی، پھر بھی کوشش کر کے آفس انچارج کو سب حالات بتائے اور ان سے چھٹی کی درخواست کی۔ چونکہ ان کو میری حالت کا علم تھا، اس لیے مجھے 1 ماہ کی چھٹی مل گئی۔ گرتا پڑتا بالآخر 3 بجے کے قریب جا کر قصور والی وین میں جا بیٹھا اور گھر جانے لگا تاکہ گھر والے میری اچھی طرح دیکھ بھال کر سکیں۔ اس وقت میں اسے جسمانی مرض ہی سمجھ رہا تھا۔ جب وین نے آدھا سفر مکمل کیا تو عجیب قصہ ہوا۔ اچانک مجھے لگا کہ میری تمام کھوپڑی خالی ہو چکی ہے، دماغ وغیرہ سب نکال دیا گیا ہے، اندر کچھ بھی نہیں بچا۔ پھر میں نے اپنی کھوپڑی میں کسی کی تصویر نمایاں ہوتے ہوئے دیکھی۔ اس کا رابطہ میرے دماغ سے براہ راست تھا، اور وہ میری آنکھوں کے سامنے یوں کھڑا تھا کہ جیسے یہ خواب نہیں، سچ مچ حقیقت ہو۔ سیٹ میں اکیلا تھا اور سب سے آخر میں تھا۔ اپنی جسمانی حالت کے پیش نظر میں نے ایسا قدم اٹھایا تھا، مار دو، مار دو۔ اس آدمی نے مجھ سے کہا، کس کو مار دوں؟ میں نے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا،
اپنے صاحب کو مار ڈالو، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کھوپڑی میں موجود آدمی نے کہا، اس طرح تو گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے گھبرا کر کہا، میں پھانسی پر چڑھ جاؤں گا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا، تم اسے مار ڈالو، میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ تمہاری جان بخشی کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہیں میں کچھ نہیں ہونے دوں گا، تم بس اسے مار ڈالو۔ مگر میں نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو وہ غصے میں آ گیا اور بولا، اگر تم نے اسے نہ مارا تو میں تمہیں مار دوں گا، تیرے گھر والوں کو مار ڈالوں گا۔ جب میں تیرے دماغ میں اس طرح داخل ہو سکتا ہوں تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میری بات مان جاؤ، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے نہیں مار سکتا۔ تم کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے میرا راستہ چھوڑ دو۔ میں جذباتی ہو گیا اور رونے لگا۔ وین میں موجود تمام افراد حیرانی سے میری جانب دیکھنے لگے۔ انہیں اس طرح دیکھنے سے میں شرمندہ ہو گیا۔ اس دوران وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ گھر آنے تک تمام حالات ٹھیک رہے۔ گھر آ کر سرسری طور پر امی اور ابو کو اپنی طبیعت کی ناسازی کا بتلایا اور کہا کہ میں ویسے ہی چھٹیاں گزارنے آیا ہوں۔ گھر والے مطمئن ہو گئے، مگر چونکہ اس سچویشن کی وجہ سے میں ذہنی اور جسمانی طور پر نڈال تھا، اس لیے میری والدہ فتح خاتون بے حد پریشان ہو گئی، مگر میں نے انہیں مطمئن کر دیا۔ اس دوران وہ میرے ذہن میں بار بار آ کر مجھے اسے مارنے کے لیے اکساتا رہا اور میرے انکار پر مجھے دھمکیاں دینے لگتا تھا، مگر میں اس کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں تھا۔ میں نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جو بھی ہے میں اس کی باتوں میں نہیں آؤں گا، چاہے وہ جو بھی کرے یا مجھے جتنا بھی ڈسٹرب کر لے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ میری اس تمام بے بسی کے باوجود قدرت میری مدد کر رہی تھی اور بروقت میری مدافعتی قوتیں بیدار ہو جاتی اور مجھے اس پر اسرار ہستی کا حکم ماننے سے روکتی تھی۔ میرا دماغ ایک ہی وقت میں اس پر اسرار قوت کے زیر اثر ہوتا اور اسی وقت مدافعتی انداز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا۔ یوں میں اس کے زیر اثر آتے آتے اس کے اثر سے نکل جاتا۔ اگر میرے ساتھ خدا کی مدد نہ ہوتی تو میں شاید اس وقت میں زندہ نہ ہوتا۔ اس دوران میں نے عرفان کو نہیں دیکھا۔ ہمارے ایک مشترکہ دوست نے مجھے وہیں اس کی عادات بتائی جس میں میں واقف تھا۔ البتہ یوسف اور چچی مریم ہمارے ہاں اکثر آتے جاتے۔ خدا کا شکر تھا کہ اب تک وہ پر اسرار قوت مجھے اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی دکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا یا مجھ سے کیا بیر تھا، سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو گیا۔ آخر اور بھی دفتر میں بندے تھے، اس نے مجھے ہی کیوں چنا؟ ایک دن میں صبح سویرے عادتاً پارک کی سیر کر رہا تھا۔ میرے ذہن میں اسی پر اسرار کا ذکر تھا۔ آخر وہ مجھے کیوں کہتا ہے کہ صاحب کو مار دو، کسی اور کے بارے میں کیوں نہیں کہتا؟ اچانک میرے ذہن میں جب خدا کی مدد آتی ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے مجھے تو یہ معاملہ کچھ اور ہی لگنے لگا۔ مجھے لگنے لگا کہ جیسے مجھ پر کوئی سایہ یا جادو کر دیا گیا ہے، کیونکہ اس پر اسرار بندے کا یوں میرے ذہن میں آنا اور بظاہر تمام میڈیکل رپورٹس کے اوکے ہونے کے باوجود کمر درد، سینہ درد اور دوسرے مسئلے اسی قسم کے حالات کا اشارہ دیتے تھے۔ میں اسی بات پر متفق ہو گیا کہ واقعی میں کسی کے جادو کے زیر اثر ہوں اور کسی نے مجھے جادو کرا کے اس حال میں جا پہنچایا ہے، کیونکہ اگر کوئی بیماری ہوتی تو لازمی اس کی تشخیص ضرور ہوتی۔ موجودہ حالات میں بھی جادو کا پتہ دے رہے تھے، لیکن کوئی مجھ پر جادو کیوں کرائے گا؟ کسی کی مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ میں تو سیدھا سادہ عام سا انسان ہوں۔ بہرحال میں کسی کو بھی قصوروار نہ ٹھہرا سکتا تھا۔ گھر آیا تو بس ایسے ہی اسٹور روم میں گیا۔ روم میں جب گیا تو مجھے بدبو آئی، گھٹن سے میرا برا حال ہو گیا۔ میں نے جلدی سے منہ پر رومال ڈالا ورنہ مجھے کہہ آ جاتی۔ اندر دو کالی مرغیاں مڑی پڑی تھی اور ان کی انتیاں وغیرہ میں کیڑے ابھر رہے تھے۔ مجھے گن آنے لگی۔ میں نے دوسری جانب منہ پھیر لیا تو مجھے ایک جگہ لہو کے نشان دکھائی دیے۔ تجسس سے میں نے وہاں جا کر دیکھا، وہاں لہو کے کافی قطرے پڑے تھے جو کہ جمے ہوئے تھے۔ میں نے اوپر الماری کی جانب دیکھا تو اس پر بھی قطرے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ الماری کھولی تو اندر کچھ نہ تھا سوائے کیڑوں کے۔ ویسے ہی میں نے کپڑے اٹھائے اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھا تو میں بھونچکا رہ گیا۔ میرے تمام کپڑے خون سے رنگے ہوئے تھے، ایسے لگتا تھا کہ کسی نے پہن کر کوئی قتل کیا ہو۔ میرے لیے یہ صورتحال نہایت ہی عجیب بن گئی۔ میرا ذہن فوراً اس جادو کی طرف گھوم گیا۔ ہو نہ ہو کسی نے میرے کپڑوں کے ذریعے مجھ پر جادو کرایا ہے، کیونکہ اس بارے میں نے سنا تھا کہ لوگ کپڑوں یا اس آدمی کی کسی بھی استعمال شدہ چیزوں سے اس پر جادو کرایا جا سکتا ہے۔ اب مجھے پکا یقین ہو گیا کہ میں کسی کے جادو کے زیر سایہ ہوں اور بیتنے والے تمام واقعات جادو کے ہی مرہون منت ہیں۔ میں نے اسی وقت جا کر امی ابو کو ساری تفصیلات گوش گزار کر دی۔ وہ دونوں تو سکتے میں آ گئے۔
ابو نے مجھ سے کہا کہ تم ابھی میرے ساتھ چلو، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور تعویذ وغیرہ دیتے رہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد ہم ان کے پاس موجود تھے۔ میں نے انہیں سینے والے تمام واقعات سے آگاہ کیا تو انہوں نے چند لمحے سوچا، پھر کہا، آصف خان، تمہارے ساتھ ہونے والی تمام صورتحال اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ تم پر کالا جادو کرایا گیا ہے، اور جہاں تک میری سوچ جاتی ہے تم پر کالا جادو کرایا گیا ہے، جس کے بارے میں تم اچھی طرح جانتے ہو کہ کتنا سخت ہوتا ہے۔ یہ سن کر میرے بدن میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ابو بھی پریشان ہو گئے۔ مولوی صاحب نے ہمیں تسلی دی اور کہا کہ تم ایسا کرو، میرے استاد سے ملو، وہ ان کاموں کے ماہر ہیں، وہ ضرور تمہارا مسئلہ حل کر دیں گے۔ انہوں نے ہمیں ان کا ایڈریس سمجھا دیا اور ہم ان سے اجازت لے کر سیدھے ان کے استاد کے آستانے پر چلے گئے۔ پورے راستے میں ہم اسی کے بارے میں گفتگو کرتے گئے۔ وہ بڑے اتفاق سے ہمیں ملے اور بیٹھک میں بٹھایا۔ میں نے انہیں از خود کچھ نہ بتلایا اور کہا کہ مجھے دیکھیں، مجھے کیا بات ہے۔ انہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا اور پھر کچھ عمل کیا اور منہ پر پھونک ماری۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میرا منہ آگ کے قریب کر دیا گیا ہے۔ مجھے اپنے چہرے پر بے حد تپش محسوس ہوئی۔ گھبرا کر منہ کے آگے میں نے ہاتھ رکھ دیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا منہ کتنا گرم ہے۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تم پر کالا جادو کرایا گیا ہے۔ میں نے سب کچھ پتہ کر لیا ہے جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہوئی ہے، پر میں نے انہیں بیتنے والے تمام واقعات اور کپڑوں پر کرایا گیا جادو اور لہو کے نشانات کے بارے میں بتلایا۔ انہوں نے اس کے توڑ کے لیے کچھ عمل کیے اور تعویذ بھی دیے۔ گھر آ کر ابو نے تمام چاقو چھڑیاں چھپا دی کہ کہیں میں اکتا کر کچھ کر نہ بیٹھوں۔ اس صورتحال نے میری تمام پرسکون زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ میرے سارے دنیاوی مشاغل ختم ہو گئے۔ ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ اگر میں باہر گیا تو کہیں دورہ نہ پڑ جائے۔ اس خوف کی وجہ سے میں نے گھر سے باہر نکلنا بھی چھوڑ دیا۔ دن رات اکیلے رہنے سے مجھے اندھیرے سے خوف آنے لگا۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے اندھیرا ہوگا تو کوئی آئے گا اور میری گردن دبوچ لے گا، مجھے مار دے گا۔ ابھی موت کا فرشتہ آئے گا۔ مجھے ہر وقت موت کا خوف رہتا تھا۔ رات جب میں بستر پر آنکھیں بند کرتا تو مجھے لگتا کہ عجیب و غریب ڈراؤنی شکلوں والی مخلوق مجھے گھیر رہی ہے۔ کبھی صاف نظر آتا کہ ایک ننگ درنگ دیوار شخص غصے سے مجھے گو رہا ہے۔ اس کے بدن پر صرف ایک جانگیا ہے۔ بعض اوقات دورے کی حالت میں پورے گھر میں لنگور نما جانور نظر آتے۔ رات کو سونے کے بعد بھی خواب میں طرح طرح کی ڈراؤنی مخلوق آ کے مجھے ڈراتی۔ اندھیرا میرے لیے موت کا قاصد تھا۔ مولوی صاحب نے مجھے وظائف پڑھنے کے لیے دیے جنہیں میں لگاتار پڑھتا رہا، مگر پھر بھی مجھے کچھ افاقہ نہ ہوا۔ البتہ یہ فائدہ ہوا کہ وہ شخص جو میرے ذہن میں آ کر مجھے ڈراتا تھا وہ اب آنا بند ہو گیا تھا۔ میری راتوں کی نیند اڑ گئی تھی۔ مسلسل خوف اور بے آرامی نے میرے جسم سے توانائی نچوڑ لی۔ مجھے کوئی کام کرنے کی توجہ ہوتی نہ طاقت، بس میرے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ نظر آنے والی مخلوق سے کیسے جان بچانی ہے، کیسے ان کے حملوں سے خود کو محفوظ رکھنا ہے۔ ان تمام حالات نے مجھے ذہنی مریض بنا ڈالا۔ میری حالت اجڑ گئی تھی۔ گھر والے بھی میری وجہ سے الگ پریشان تھے۔ پھر کسی نے ابو کو حافظ نوید کا پتہ دیا۔ ابو جا کر حافظ کو لے آئے۔ انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ مجھ پر کالا جادو ہے۔ وہ گھر آ کر دم کرتے رہے، دم شدہ پانی آ کر پلاتے رہے اور گھر میں چاروں طرف دم کیے ہوئے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا گیا، مگر فوری رزلٹ اچھا نہ تھا، تاہم گزارا ہو جاتا۔ پھر انہوں نے مزید کرتے ہوئے گھر میں کلام الہی پڑھ کر دی، گھر کے دائرے میں کیلیں ٹھکوائی تاکہ ہوائی محلوق یا جنات اندر داخل نہ ہو۔ ان کی نگہداشت میں مجھے کچھ افاقہ ہو گیا۔ درد کی شدت کم ہو گئی۔ میرے ذہن سے سایہ خوف ختم ہو گیا، مگر صحیح آرام نہ آیا۔ اس دوران 10 دن گزر گئے۔ اب مجھے بھوک بھی لگتی تھی اور میں گھر سے باہر آؤٹنگ کے لیے نکلتا رہا۔ حافظ نوید ہمارے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ کوئی بھی ان کی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہیں سکتا کیونکہ انہوں نے سخت چلے کیے ہوئے ہیں۔ میں نے مذاقاً ان کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کر دیا۔ چند لمحے بعد ہی انہوں نے گھبرا کر آنکھیں پھیر لی، تاہم مجھے خاصا سکون ہوا اور میرے ذہن سے مزید کچھ بوجھ اتر گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے اگر ان کی آنکھوں میں دیکھوں تو مجھے اس تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ ابھی یہ بات صرف میرے ذہن میں ہی تھی کہ حافظ نوید وہاں سے اٹھ کر گھر چلے گئے۔ کئی دن تک وہ نہ آئے۔ میں ان کا انتظار کرنے لگا۔ میرے ذہن میں تھا کہ میں ان سے آنکھیں ملاؤں گا اور اس تمام تکالیف سے نجات حاصل کروں گا، مگر وہ نہ آئے۔ جب گھر دوبارہ آئے وہ تو ان کے گلے میں ایک تعویذ تھا۔ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ تمہارے اندر پائے جانے والے جادو کے اثرات آنکھوں کے ذریعے میرے اندر داخل ہو گئے ہیں۔ کیونکہ یہ چیز بھاری اثر والی ہے، حافظ نوید کی اس بات پر میں نے سوچا کہ واقعی وہ ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ آنکھیں ملانے سے میرے ذہن سے بوجھ ہٹنا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ کالے جادو والے بندے کی اگر آنکھوں میں دیکھا جائے
تو جادو کے اثرات دوسرے آدمی میں بھی اتر جاتے ہیں، اور ایسے شیطانی عوامل اور کالا جادو کا اثر آنکھوں کے ذریعے جلد اثر پذیر ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد حافظ نوید مجھ سے کئی مرتبہ کترانے لگے، جیسے کہ خوف زدہ ہو گئی ہوں۔ اسی دوران مجھے کامل کا پتہ چلا، میں ان سے ملا مگر وہ مجھے فراڈ محسوس ہوا۔ پھر ایک اور جگہ ایک آدمی کا پتہ چلا، وہاں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ ابو نے مجھے منع کر دیا۔ ان تمام مرض کے دوران مجھے گٹی بدبو والا پسینہ اکثر آتا تھا، اس کی بدبو میں ابکائیاں لیتا تھا۔ میرے تمام جسم سے شدید ببکے اٹھتے تھے، جس کی وجہ سے مجھے دن میں کئی بار نہانا پڑتا تھا۔ اس کے بعد حافظ نوید نے مجھے ایک اور اللہ کے نیک بندے کا پتہ دیا کہ ان کے پاس جاؤں۔ میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے اتوار والے دن آنے کو کہا۔ آج منگل تھا اور اتوار کا دن کافی دور تھا۔ مجھ پر ہر لمحہ باری تھا اور اتنا انتظار مشکل تھا کیونکہ ایک دن سال کے برابر محسوس ہوتا تھا۔ بہرحال خدا خدا کر کے اتوار آ ہی گیا اور میں ان کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے بھی عمل کیا اور یہی کہا کہ میں جادو کے زیر سایہ ہوں۔ انہوں نے دم کیا ہوا پانی پینے کو دیا اور وظائف بتائے۔ مجھے کچھ مزید افاقہ ہوا۔ پھر انہوں نے مجھے ایک پیر صاحب کا ایڈریس دیا کہ وہاں جاؤں۔ وہ بڑے مانے ہوئے پیر ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے کیونکہ تم پر سخت جادو ہے۔ میں گھر آ گیا اور کمرے میں سو گیا۔ میرا ارادہ تھا کہ کل پیر صاحب کے پاس جاؤں گا۔ اس وقت سحر پہر کا وقت تھا۔ میں اندر آ کر سو گیا۔ دوسرے دن میں پیر صاحب کے پاس گیا، وہاں پر کافی رش تھا۔ میں بھی آدمیوں میں جا کر بیٹھ گیا۔ سب لوگ باری باری ان کے حجرے میں آتے جاتے رہے۔ آخر میرا نمبر بھی آ گیا۔ میں اندر گیا۔ وہ جائے نماز پر دوزانو ہو کر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر نور کی نور تھا اور منہ میں کچھ پڑھ رہے تھے۔ وہ اٹھ کر مجھ سے گلے ملے اور مجھے بٹھا کر خود بیٹھے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی عزت۔ بہرحال میں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ وہ بولے کالا جادو نہایت ہی خطرناک ہوتا ہے، ان میں بچنے کی کوئی صورتحال نہیں ہوتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے چہرے کے اثرات اس بات کی عکاسی کر رہے ہیں کہ تم پر کالا جادو کیا ہے۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا بابا آپ درست فرما رہے ہیں، اس جادو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ خدا کے لیے میری مدد کریں۔ ٹھیک ہے، میں مدد تو ضرور کروں گا کیونکہ ہم تو یہاں بیٹھے ہی اللہ کے نور کو آگے پھیلانے کے لیے ہیں۔ آج سوموار ہے اور کل منگل ہے اور کل میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر چلوں گا کیونکہ جادو کرانے والا یہاں سے میرے قابو میں نہیں آئے گا۔ تم آج رات گزارو یہیں اور کل جائیں گے۔ میں خوش ہو گیا۔ میں نے وہ رات انہی کے آستانے پر گزاری۔ کل صبح وہ میں اور چند لوگ قصور آ گئے۔ انہوں نے ہم سے ایک علیحدہ کمرہ مانگا اور اس میں عمل کرنے لگے۔ 4 گھنٹوں کی جانلیوا انتظار کے بعد وہ باہر آئے۔ ان کا تمام چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آئے اور باہر چارپائی پر بیٹھ گئے۔ ہمارے کچھ بولنے سے پہلے ہی انہوں نے کہا کیا تمہارا چچا یوسف ہے کوئی؟ جی، میں نے کہا اسے بلاؤ۔ چند لمحے بعد چچا یوسف، چچی مریم اور ساتھ عرفان بھی آ گیا۔ اس تمام عرصے میں آج پہلی بار عرفان کو میں نے دیکھا تھا۔ پیر صاحب نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور بولے اس بچے پر کالا جادو کرایا گیا ہے اور میں نے وظیفہ کر کے سب کچھ معلوم کر لیا ہے کہ کس نے جادو کرایا ہے۔ چچا اور چچی تو تجسس میں مبتلا ہو گئے جبکہ عرفان کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں بلا وجہ کسی کا نام نہیں لوں گا مگر یاد رکھو اگر اس دنیا میں کالے جادو کروانے والے ہیں تو نورانی علم والے بھی ہیں۔ اب سیدھی طرح بتا دو کہ کس نے جادو کرایا ہے ورنہ میں ابھی موکل کو حاضر کر کے اس سے سب کچھ معلوم کر لوں گا اور کالا جادو بھی کرانے والے بندے پر ڈال دوں گا اور ایسا ڈالوں گا کہ وہ تمام عمر اس سے نجات حاصل نہیں کر سکے گا۔ چچا اور چچی تو حیرانگی سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے جبکہ عرفان فوراً اٹھ کر پیر صاحب کے قدموں میں جا گرا اور سب کچھ بتلا دیا کہ میں نے غصے میں آ کر آصف پر جادو کرایا۔ چچا چچی امی ابو میں بونچکا رہ کے اپنے ہی خون میں ملاوٹ۔ بہرحال گفتو شین جاری رہی پر سب نے عرفان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد مجھے نہ کبھی دوڑے پڑے نہ کچھ ہوا۔ آج میری شادی ہو چکی ہے، میرے بچے بھی ہیں اور اس واقعے کے بعد میں نے عرفان پر پوری توجہ دی اور اب وہ